اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنی دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ انما المسیح، مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے۔ القاہا الی مریم و روح منہ، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ۔ انتہوا خیرا لکم، باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، خدا ہی معبود واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ماقبل کی آیات میں یہود کو خطاب تھا اور انہی کی گمراہیوں کی تفصیل ذکر کی گئی۔ اس آیت میں نصارہ کو خطاب ہے اور ان کی بد اعتقادی اور خدا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے۔ فرمایا گیا، اے اہل کتاب یعنی انجیل والو، تم اپنے دین کے بارے میں عقیدہ حق کہو کی حد سے مت نکلو اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو کہ نعوذ باللہ وہ صاحب اولاد ہے، جیسا بعض کہتے تھے المسیح ابن اللہ، یا وہ مجموعہ آلہہ کا ایک جزو ہے، جیسا بعض کہتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور بقیہ دو جز ایک عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جیسا آیت آئندہ میں فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا بعض حضرت مریم علیہ السلام کو جیسا اتخذونی و امی سے معلوم ہوتا ہے، یا وہ عین مسیح ہے جیسا بعض کہتے تھے ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ غرض یہ سب عقیدے باطل ہیں۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ پیدائش ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے پہنچایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جاندار چیز ہے کہ اس جان کو حضرت مریم کے جسم میں بے واسطہ نفخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پہنچا دیا تھا۔ باقی نہ وہ ابن اللہ ہیں نہ تین ہیں کہ ایک ہیں، جیسا عقائد مذکورہ میں لازم آتا ہے۔ سو جب یہ سب باتیں غلط ہیں تو سب سے توبہ کرو اور اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ان کی تعلیم کے مطابق ایمان لاؤ، اور وہ موقوف ہے توحید پر، بس توحید کا عقیدہ رکھو اور یوں مت کہو کہ خدا تین ہے۔ مقصود منع کرنا ہے شرک سے، اور وہ سب اقوال مذکورہ میں مشترک ہے اس شرک سے۔ باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور توحید کے قائل ہو جاؤ، کیونکہ معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے،
اور وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں، اور ان کا منزہ اور مالک علی الاطلاق ہونا دلیل ہی توحید کی۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہیں، اور ان کے سوا سب کارسازی میں ناکافی و محتاج الی الغیر، اور ایک حد پر جا کر عاجز ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کفایت صفات کمال سے ہے، اور صفات کمال لوازم الوہیت سے ہے۔ جب وہ غیر اللہ میں منتقع ہے، بس الوہیت میں بھی منفی ہے، لہذا توحید ثابت ہے۔ معارف و وسائل وکلمتہ، اس لفظ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش میں 2 عامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک عامل نطفہ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن فرمانا، جس کے بعد وہ بچہ وجود میں آ جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں چونکہ پہلا عامل منفی ہے، اس لیے دوسرے عامل کی طرف نسبت کر کے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادی اسباب کے واسطہ کے بغیر صرف کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس صورت میں القاہا الی مریم کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ مریم علیہ السلام تک پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آ گئی۔ دوسرا، بعض نے فرمایا کہ کلمۃ اللہ بشارت اللہ کے معنی میں ہے، اور مادہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ کی جو بشارت دی تھی، اس میں کلمے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرا، بعض نے فرمایا کلمہ آیت اور نشانی کے معنی میں ہے، جیسا کہ دوسری جگہ یہ لفظ آیہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اس لفظ میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کی کیا معنی ہے، دوسرے یہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کی نسبت کی گئی ہے، اس نسبت کا کیا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں۔ بعض نے فرمایا عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شے کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو مبالغہ کے لیے اس پر روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ کسی باپ کے نطفے کا دخل نہیں تھا، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کے ارادے اور کلمہ کن کا نتیجہ تھے، اس لیے اپنی طہارت و نظافت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے عرف کے محاورے کے مطابق ان کو روح کہا گیا، اور اللہ کی طرف نسبت ان کی تعظیم و تشریف کے لیے ہے، جس طرح مساجد کی تعظیم کے لیے ان کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، جیسے مساجد اللہ یا کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یا کسی طاعت شعار بندہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے عبداللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا، اسریٰ بعبدہ۔ بعض حضرات نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے مردہ دلوں میں روحانی حیات ڈال کر پھر زندہ کر دیں، چونکہ وہ روحانی حیات کا سبب تھے، جس طرح روح جسمانی حیات کا سبب ہوا کرتی ہے، اس لیے اس اعتبار سے ان کو روح کہا گیا، جیسا کہ خود قرآن کریم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کیونکہ قرآن کریم بھی روحانی حیات بخشتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ روح کا استعمال راز کے معنی میں ہوتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام اپنی عجیب و غریب پیدائش کی وجہ سے، چونکہ اللہ جل شانہ کی ایک نشانی اور راز تھے، اس لیے انہیں روح اللہ کہا گیا۔ بعض نے کہا یہاں مضاف محذوف ہے اور اصل عبارت یوں تھی ذو روح منہ، اور چونکہ ذی روح ہونے میں سب حیوان برابر ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ان کی نسبت اللہ جل شانہ نے اپنی طرف کر دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ روح نفخ پھونک کے معنی میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک دیا تھا اور اسی سے حمل قرار پا گیا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کہ صرف نفخ سے پیدا ہو گئے تھے، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا سے اسی طرح بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احتمالات بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک جز ہے، اور یہی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے۔ ایک لطیفہ، علامہ آلوسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب نے علی بن الحسین واقدی سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزو ہے، اور دلیل میں یہ آیت پڑھ دی جس میں روح منہ کے الفاظ ہیں۔ علامہ واقدی نے ان کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھ دی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی اللہ سے ہے، اور منہ کے ذریعے سے سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے۔ اور فرمایا گیا روح منہ کا اگر مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا جزو ہیں، تو اس آیت کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا جز ہے۔ یہ جواب سن کر نصرانی طبیب لاجواب ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اسی طرح وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نزول قرآن کے وقت نصارہ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ 3 جدا اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور خدا ہی بشکل مسیح دنیا میں اتر آیا ہے۔ دوسرے فرقے کا کہنا یہ تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز 3 میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا، مریم۔ اس جماعت میں بھی 2 گروہ تھے۔ دوسرا گروہ وہ مریم کی جگہ روح القدس کو اقنوم ثالث کرتا تھا۔ غرض یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم میں تینوں کو جدا جدا بھی مخاطب کیا ہے اور یکجا بھی، اور نصارہ پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حق ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس سے زیادہ جو کچھ کہا جاتا ہے سب باطل و لغو ہے، خواہ اس میں تفریط ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ العیاذ باللہ وہ شعبدہ باز اور مفتری تھے، یا افراط ہو جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا 3 میں تیسرے ہیں۔ قرآن کریم نے بے شمار آیات میں ایک طرف تو نصارہ اور یہود کی گمراہی کو واضح کیا اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کی شان رفیع اور عند اللہ ان کے مقام اعلیٰ کو واضح فرمایا ہے، تاکہ افراط اور تفریط کے کچھ راہوں میں سے حق کا معتدل راستہ نمایاں ہو جائے۔ عیسائی عقائد اور ان کے مختلف پہلوؤں پر اور اس کے بالمقابل اسلام کی حقانیت پر اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہو تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کی مشہور
مشہور عالم کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کریں، جس کا عربی سے ترجمہ مع شرح و تحقیق حال میں دارالعلوم کراچی نے 3 جلدوں میں شائع کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، یعنی آسمان اور زمین میں اوپر سے نیچے تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی مملوک اور اس کے بندے ہیں۔ پھر کہتے اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کارسازی کے لیے وہی کافی ہے اور بس ہے، کسی دوسری کی حاجت نہیں۔ پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ نہ کسی مخلوق میں اس کی شریک بننے کی قابلیت و لیاقت، اور نہ اس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش، اور نہ اس کی حاجت، جس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں کسی کو خدا کا شریک یا بیٹا کہنا اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے محروم ہے۔ دین میں غلو حرام ہے۔ قولہ تعالی لا تغلوا فی دینکم، اس آیت میں اہل کتاب کو غلو فی الدین سے منع فرمایا گیا۔ غلو کے لفظی معنی حد سے نکل جانے کے ہیں، اور امام جساس نے احکام القرآن میں فرمایا دین کے بارے میں غلو یہ ہے کہ دین میں جس چیز کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے نکل جائے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو اس حکم کا مخاطب اس لیے بنایا گیا کہ غلو فی الدین اور دونوں میں مشترک ہے، اور یہ دونوں فرقے غلو فی الدین ہی کے شکار ہیں، کیونکہ نصارہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور ان کی تعظیم میں غلو کیا، ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بنا دیا، اور یہود نے ان کے نہ ماننے اور رد کرنے میں غلو کیا کہ ان کو رسول بھی نہ مانا، بلکہ معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ مریم پر تہمت لگائی اور ان کے نسب پر عیاں لگایا۔ چونکہ غلو فی الدین کے سبب یہود و نصارہ کی گمراہی اور تباہی مشاہدہ میں آ چکی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملے میں پوری احتیاط کی تاکید فرمائی۔ مسند احمد میں حضرت فاروق اعظم کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدح و ثنا میں ایسا مبالغہ نہ کر جیسا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے معاملے میں کیا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔ اس روایت کو بخاری اور ابن مدینی نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح سن قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور بشر ہونے میں سب کے ساتھ شریک ہوں۔ میرا سب سے بڑا درجہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس سے آگے بڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں مجھے شریک قرار دے دو، یہ غلو تم نصارہ کی طرح کہیں اس غلو میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور یہود و نصارہ کا یہ غلو فی الدین صرف انبیاء ہی کی حد تک نہیں رہا، بلکہ انہوں نے جب یہ عادت ہی ڈال لی تو انبیاء علیہ السلام کے حواریین اور متبعین اور ان کے نائبین کے مقابلے میں بھی یہی برتاؤ اختیار کر لیا۔ رسول کو تو خدا بنا دیا تھا، رسول کے متبعین کو معصوم کا درجہ دے دیا۔ پھر یہ بھی تنقید و تحقیق نہ کی کہ یہ لوگ حقیقتاً انبیاء کے متبع اور ان کی تعلیم پر صحیح طور پر سے قائم بھی ہیں یا محض وراثتاً عالم یا شیخ سمجھے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کی گمراہی کو اور بڑھاتے تھے۔ دین اور تدین کی راہ سے ان کا دین برباد ہو گیا۔ قرآن حکیم نے ان لوگوں کی اس حالت کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی معبود کا درجہ دے دیا۔ اس طرح رسول کو تو خدا بنا ہی دیا تھا،
اتباع رسول کے نام پر پچھلے مذہبی پیشواؤں کی بھی پرستش شروع کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلو فی الدین وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وبا عظیم سے بچانے کے لیے مکمل تدبیریں فرمائی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے لیے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ آپ کے واسطے کنکریاں جمع کر لائیں۔ انہوں نے متوسط قسم کی کنکریاں پیش کر دیں۔ آپ نے ان کو بہت پسند فرما کر 2 مرتبہ فرمایا بمثلہن، یعنی ایسے ہی متوسط کنکریوں سے جمرات پر رمی کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا یعنی غلو فی الدین سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں۔ اس حدیث سے چند اہم مسائل معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ حج میں جو کنکریاں جمرات پر پھینکی جاتی ہیں ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ متوسط ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی۔ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا غلو فی الدین میں داخل ہے۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی حد شرعی وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے متعین فرما دی، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے۔ تیسرے یہ واضح ہو گیا کہ غلو فی الدین کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی حد مسنون سے تجاوز کیا جائے۔ حب دنیا کی حدود ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی طمع اسلام میں مذمت ہے، اور اس کے ترک کرنے کی ہدایتیں بھی قرآن میں بکثرت وارد ہوئی ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طمع دنیا اور حب دنیا سے منع فرمایا، وہیں اپنے قول عمل سے اس کی حدود بھی متعین فرما دی ہیں کہ نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا اور اس کی ترغیب دی، اولاد پیدا کرنے کے فوائد اور درجات بتلائے، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، اپنی اور ان کی ضروریات کے لیے کس معاش کو فریضہ بعد الفریضہ فرمایا، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت اور مزدوری کی لوگوں کو تاکید فرمائی، اسلامی حکمت کا قیام اور اسلامی نظام کی ترویج کو فریضہ نبوت قرار دے کر اپنے عمل سے پورے جزیرۃ العرب میں ایک نظام مملکت قائم فرمایا، اور خلفائے راشدین نے اس کو دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت ان چیزوں کا اشتغال نہ حب دنیا میں شمار ہے نہ حرص و طمع میں۔ سنت اور بدعت کی حدود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات اور معاشرت سب ہی چیزوں میں اپنے قول عمل سے اعتدال کی حدود مقرر فرما دی ہیں، اور ان سے پیچھے رہنا کوتاہی اور آگے بڑھنا گمراہی ہے۔ اسی لیے آپ نے بدعات اور محدثات کو بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ بدعت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں صراحتاً یا اشارتاً موجود نہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلام میں بدعت کو اس لیے سخت جرم قرار دیا کہ وہ تحریف دین کا راستہ ہے۔ پچھلی امتوں میں یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لیے، اور ہر آنے والی نسل ان میں اضافے کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ پتہ نہ رہا کہ اصل دین کیا تھا اور لوگوں کو اضافے کیا ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تحریف دین کی دنیا میں کیا کیا اسباب پیش آئے ہیں، اور شریعت اسلام نے ان سب کے دروازوں پر کس طرح پہرا بٹھایا کہ سوراخ سے یہ وبا اس امت میں نہ پھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ راہ اعتدال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دین میں اضافہ یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ آمین۔
یا رب العالمین۔